ہواؤں کی راجکماری اور پانی کا راجکمار۔ آسمان کی بلند چھتوں کے نیچے بادلوں کے نرم گھر میں ایک حسین راجکماری رہتی تھی۔ اس کا نام آندھی تھا۔ وہ ہواؤں کی دھیری بادلوں کی بیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں آسمان کے نیلے رنگ کی تھیں اور بال بادلوں کی سفیدی سے ملتے جلتے۔ وہ ہواؤں کی رفتار سے اڑ سکتی تھی اور بادلوں پر سوار ہو کر دنیا کے ہر گوشے میں جا سکتی تھی۔ دوسری طرف سمندر کی گہرائیوں میں ایک خوبصورت محل تھا۔ وہاں پانی کا راجکمار بہر رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں سمندر کی گہرائیوں جتنی نیلی تھیں اور بال سمندری شیشوں کی طرح چمکتے تھے۔ وہ مچھلیوں اور سمندری جانوروں کا بادشاہ تھا۔ ایک دن آندھی ایک طوفان کے ساتھ سمندر کے کنارے آ پہنچی۔ وہاں اس کی نظر بحر پر پڑی جو سمندر سے باہر نکل کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آندھی نے کبھی سمندر کا رنگین نظارہ نہیں دیکھا تھا اور بحر نے کبھی آسمان کی وسعت کو نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک غیر معمولی دوستی قائم ہو گئی۔ وہ اکثر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے۔ آندھی بحر کو آسمان کی سیر کراتی اور بحر آندھی کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا۔ وہ ایک دوسرے کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ آندھی کی ہواؤں کی نرمی اور بحر کی گہرائیوں کی سکون ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے، لیکن ان کی محبت کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا تھا۔ آندھی کی ماں بادلوں کی رانی اس رشتے کے خلاف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آندھی کسی اور ہوا کے دیوتا سے شادی کرے۔ بحر کے والد سمندر کے راجا بھی اس شادی کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بحر کسی سمندری پری سے شادی کرے۔ آندھی اور بحر نے اپنی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی دنیا چھوڑ کر ایک نئی دنیا بنانا چاہتے تھے جہاں ہوا اور پانی ایک ساتھ رہ سکیں۔ انہوں نے ایک ایسا جزیرہ تلاش کیا جو سمندر اور آسمان کے درمیان واقع تھا۔ وہاں انہوں نے ایک خوبصورت محل بنایا۔ ان کے محل میں ہواؤں کی نرمی اور سمندر کی گہرائیوں کا سکون دونوں موجود تھے۔ آندھی اور بحر خوشی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے لگے۔